سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے ایک نئے قمری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام ایک انتہائی احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے ہاں مہینوں کے گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ کے ہاں مہینوں کے گنتی 12 ہے۔ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں۔ یہ فرمان اللہ رب العزت کا ہے کہ جب سے آسمان و زمین بنے، مہینوں کی تعداد 12 اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی قابل احترام۔ اچھا، وہ انتہائی قابل احترام 4 مہینے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 4 مہینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، فرمایا یہ 4 مہینے انتہائی قابل احترام ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مہینوں کی تعداد جب سے کائنات وجود میں آئی 12، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی قابل احترام ہیں، اور ان کا احترام بھی آج کل، پرسوں، مہینہ، 2 مہینہ پہلے، سال، 2 سال پہلے، 1 صدی، 2 صدی پہلے سے نہیں، بلکہ ان کا احترام بھی جب سے کائنات وجود میں آئی اسی وقت سے احترام چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور انہی 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی آتا ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ محرم کا احترام مہینہ پہلے سے شروع نہیں ہوا، سال مہینے سے شروع نہیں ہوا، 1 صدی پہلے سے شروع نہیں ہوا، 14 صدیاں پہلے سے شروع نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے محرم کا احترام شروع نہیں ہوا، حضرت حسین کی شہادت سے محرم کا احترام شروع نہیں ہوا، بلکہ میرے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ان 4 مہینوں کا احترام اس وقت سے شروع ہوا جب سے کائنات کو وجود ملا۔ تو پتہ چلا یہ 4 مہینے روزے اول سے محترم چلے آ رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا احترام یوں ہی برقرار رہے گا۔ دوسری بات، ماہ محرم الحرام انتہائی فضیلت والا مہینہ بھی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین مہینے، سب سے افضل ترین روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزے جس مہینے کے قرار دیے ہیں، وہ مہینہ کوئی اور نہیں، وہ مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ماہ محرم الحرام انتہائی احترام والا مہینہ بھی ہے اور انتہائی فضیلت والا مہینہ بھی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے پر مختصراً سرسری سی ایک تاریخی نگاہ ڈال کر اپنی بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ ماہ محرم الحرام تاریخ کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ترین مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پذیر تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے، اس سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا۔ اجتہادی غلطی کی بنا پر آدم علیہ السلام اس درخت سے
یا اس پودے سے آدم علیہ السلام نے کھا لیا، اور اس پاداش میں آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا گیا۔ طویل عرصہ توبہ تائب ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات خود بتلائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے اللہ رب العزت سے توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جس مہینے میں توبہ کو قبول فرمایا تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، اور اس طوفان سے اس وقت دنیا جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری دنیا ملیا میٹ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام ایک کشتی پر سوار تھے، اور وہ کشتی جب جا کر لنگر انداز ہوئی، خشکی پر جا کر ٹھہری، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جس مہینے میں جا کر نوح علیہ السلام کی یہ کشتی لنگر انداز ہوئی، خشکی میں جا کر ٹھہری، وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہ دریا سے پار ہو گئے، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس دریا کے اندر غرق ہوا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جس مہینے میں نجات ملی وہ مہینہ بھی کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی یکم تاریخ کو خلیفہ دوم سسر رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو پچھلے جمعے ہو چکی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 10 تاریخ کو جنت کے نوجوانوں کے سردار جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے ساتھ شہید کیے گئے، وہ یہی مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ 5 شعبان 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں آذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، لعاب دہن نکال کر ان کے منہ میں ڈال کر انہیں چٹایا، اور ان کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا، اور اسی دن ان کا سر مونڈ کر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ 57 سال کی عمر پا کر عراق کے شہر کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، اور صحیح روایت کے مطابق، متفق علیہ روایت کے مطابق، راجح روایت کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ان کے دھڑ سے جدا کیا گیا، اور ان کا پورا جسم علاوہ سر کے اسی عراق کے شہر کربلا کے اندر دفن کیا گیا، اور ان کا سر مبارک مدینہ منورہ لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے جسم کو 2 جگہوں پر دفن کیا گیا، پورا جسم کربلا کے میدان میں، اور سر مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر اپنی والدہ یا اپنے بھائی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ مختصراً تعارف تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نسبتوں کے حامل تھے، بڑی فضیلتوں
صفاتوں کے حامل تھے۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے عالی فضیلت ان کا نسب نامہ ہے کہ جو نسب نامہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں آیا، وہ نسب نامہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ کے لخت جگر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ یہ وہ نسب نامہ ہے، یہ وہ عالی فضیلت ہے جو کائنات میں صرف اس خانوادے کو اور ان دو نواسوں کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسب نامہ، یہ فضیلت کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دائیں کندھے پر حسن ہیں، بائیں کندھے پر حسین ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہیں، سوار ہونے والے یہ دو شہزادے ہیں، دائیں پر حسن بائیں پر حسین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایک نواسے کو اپنے منہ کے قریب کر کے اسے بوسہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے نواسے کو اپنے قریب کر کے اسے بوسہ دیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنے ان دو نواسوں سے بڑی محبت ہے، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ خانوادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ایک چھوٹی سی فضیلت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں گئے، اتنے میں یہ دونوں شہزادے چھوٹے بچے ہیں، کھیلتے 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 حضور کے پاس آ گئے اور آ کر حضور کی پشت پر کمر پر سوار ہو گئے۔ جب کمر پر سوار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، اور جب تک یہ خود نہیں اترے، خود اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام نے انہیں منع کرنا چاہا کہ جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں آپ حضور پر سوار مت ہوا کریں، حضور کے پاس مت آیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو متوجہ کر کے کہا کہ نا بابا نا، انہیں منع مت کرو، میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان ہیں، انہیں منع مت کرو، میرے ماں باپ ان دونوں پر قربان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے دور سے آ رہے ہیں، حضور کی نگاہ ان پر پڑ گئی، کھیلتے کھیلتے آ رہے ہیں، بچے ہیں، پاؤں کبھی کرتے میں پھنستا ہے تو گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلتے ہوئے آتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا، خود چل کر گئے، دونوں کو اٹھایا، لا کر اپنے پاس بٹھایا،
بٹھانے کے بعد خطبہ ارشاد کیا، اور خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ دو بچے شہزادے چلتے ہوئے گر رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں اٹھا کر لے آیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے انتہائی محبوب نواسے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہی ارشاد حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے متعلق بھی کہا ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے ان صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تو محبت تھی حضور علیہ السلام کی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرات صحابہ کرام میں دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں حضرت حسین سے کس قدر محبت تھی، ایک واقعہ ارشاد کروں گا۔ ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر عبداللہ ابن عمر یہ بھی بچے ہیں، اور حسین ابن علی یہ بھی بچے ہیں، دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے آپس میں تو میں ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا میں تو وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہوں، میں تو وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وقت کے خلیفہ کے بیٹے ہو تو کیا ہو گیا، آپ کا ابا تو میرے بابا کا غلام تھا، آپ کا ابا تو میرے بابا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، بچے ہیں، بچپن آئے، اور جا کر شکایت کی حسین آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو میرے بابا کے غلام ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو متوجہ کر کے کہا کہ سچ کہو حسین نے یہی بات کہی ہے کہ تیرا ابا میرے بابا کا غلام ہے؟ کہا بھئی یہی بات کہی ہے۔ کہا جاؤ اور حسین سے لکھوا کر لے آؤ، اگر حسین لکھ کر دے دے کہ عمر اس کے بابا کا غلام ہے اس کے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی آپس میں محبتیں تھیں۔ یہ مہینہ محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نفرتیں نہیں۔ یہ مہینہ قابل احترام ہے، اور یہ مہینہ اور واقع کربلا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم صحابہ کا بھی احترام کریں، اہل بیت کا بھی احترام کریں، اس لیے کہ صحابہ بھی جنتی ہیں اور اہل بیت عظام بھی جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخر میں دو باتیں ارشاد کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بات، واقع کربلا تاریخ کا افسوسناک ترین واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے میرے سر کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی خاک میں اپنی آنکھوں کی سرما بنانے کو تیار ہوں۔ ان کی شہادت کائنات کا عظیم ترین سانحہ ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو، واقع کربلا پیش آیا ہے سن 61 ہجری میں۔ سن 61 ہجری سے لے کر 150 ہجری سے زائد کا عرصہ گزر چکا، تقریباً 1 صدی سے 1.5 صدی۔ اس دورانیے تک کسی نے واقع کربلا کو لکھا نہیں ہے۔ میری اس بات پر غور کیجئے گا، میں دعوت فکر دینے لگا ہوں، میری اس بات کی تحقیق کیجئے گا۔ 1 سے 1.5 صدی کا عرصہ ایسا گزر چکا ہے کہ اس واقع
کربلا کو کسی نے نہیں لکھا۔ تمام سنی شیعہ مؤرخین اس بات پر متفق ہیں۔ 1.5 صدی کا عرصہ گزر چکا ہے، واقعہ کربلا کسی نے نہیں لکھا۔ 1.5 صدی کے بعد سب سے پہلے واقعہ کربلا لکھنے والے کا نام ابو مخنف لوط بن یحییٰ، نام نوٹ کر لو، جا کر تحقیق کرنا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کو لکھنے والے شخص کا نام ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ وہ شخص ہے جو واقعہ کربلا کے وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، 1.5 صدی کے بعد لکھ رہا ہے، اور عقیدتاً مسلمان نہیں ہے بلکہ رافضی ہے۔ 1.5 صدی کے بعد لکھا۔ میرے مسلمان دوستو، میں صرف ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر واقعہ کربلا جو بھی بیان کرتے ہیں، چاہے وہ سنی علماء ہوں چاہے وہ شیعہ ذاکر ہوں، بنیاد واقعہ کربلا کی کمزور ہے۔ واقعہ کربلا پیش آیا، لیکن جو طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے کہ جی اس طرح تیر آیا اور اس طرح لگا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، یوں لگتا ہے ان سب نے اس وقت کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں میں غم کو تازہ کیا جائے، لوگ روئیں، ہمیں پیسے دیں، ہماری دکان چمکے اور ہمارا دانا پانی چلتا رہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک میں دعوت فکر پہلی آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ واقعہ کربلا جو آج بیان ہو رہا ہے ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے بیان ہو رہا ہے اس کی بنیاد انتہائی کمزور ہے کہ 1.5 صدی کے بعد لکھا گیا، لکھنے والا بھی مسلمان نہیں بلکہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی ہے۔ دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور واقعہ کربلا کی آڑ میں ان کے نام پر پوری دنیا میں آج جتنا شر و فساد مچا ہوا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، پورا پاکستان محرم کے 10 دنوں میں مفلوج ہو جاتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے سن 61 ہجری میں۔ اس وقت جو بچنے والے لوگ ہیں ان میں ایک بچہ تھا زین العابدین، جسے علی اصغر بھی کہا جاتا ہے، حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، 14 سال عمر تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد 34 سال زندہ رہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس میں سے کچھ بھی زین العابدین نے نہیں کیا۔ یہ بھی آپ کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اس بات بھی جا کر تحقیق کریں، آپ کھلا اعلان ہے۔ 34 سال تک زندہ رہے، جو کچھ آج ہو رہا ہے اس میں سے کچھ بھی زین العابدین نے نہیں کیا۔ تو جو زین العابدین نے نہیں کیا، جو حسین ابن علی نے نہیں کیا، جو حسن نے نہیں کیا، جو حضرت زینب نے نہیں کیا، جو بچنے والے اور اس قافلے کے ساتھیوں نے نہیں کیا، آج وہ سب کچھ کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ عبادت ہے، اسے عبادت مانا جائے گا؟ اسے ہرگز عبادت نہیں مانا جائے گا۔ اچھا سوال ہے کہ پھر یہ سب کچھ شروع کب ہوا؟ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تاریخ کی دیگر کتب اٹھائیے کہ یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے واقعہ کربلا کے بعد 300 سال تک اس سب کچھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ 300 سال کے بعد بغداد کے اندر، چونکہ بغداد اس وقت دارالخلافت تھا، بغداد کے اندر معز الدولہ دہلوی، یہ ایران النسل آدمی تھا، اس نے اپنی چالاکی اور مکاری کے ساتھ خلافت بغداد سنبھالی، وزیر اعظم بنا۔ 351 ہجری میں یا 352 ہجری میں، 61 ہجری میں واقعہ کربلا آیا ہے۔ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تاریخ کی دیگر کتب اٹھائیے، شیعہ سنی تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ جو کچھ آج واقعہ کربلا کی آڑ میں ہو رہا ہے، 300 سال تک واقعہ کربلا کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ 351 یا 352 ہجری میں جب یہ معز الدولہ دہلوی وزیر اعظم بنا، اس نے سرکاری حکم نامہ جاری کیا کہ 10 محرم کو بازار بند کیے جائیں۔ نان بھائیوں کو حکم دیا آج روٹی نہیں پکانی۔ عورتوں کے نام حکم جاری کیا کہ پورے بغداد کی عورتیں 10 محرم کو چادریں اتار کر، بال کھول کر، سروں پر خاک پھینکتی ہوئی، اپنے جو ہے نا رخساروں کو پیٹتی ہوئی، گریبانوں کو پھاڑتی ہوئی، کالے کپڑے پہن کر بغداد کی سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ سلسلہ 351 ہجری 352 ہجری کے اندر معز الدولہ دہلوی نے شروع کیا۔ یہ میرا کھلا آپ کو اعلان ہے، اس بات پر تحقیق کریں کہ واقعہ
کربلا کے 300 سال تک جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ دوسرا کام اس نے کیا کہ بغداد شہر کے بیچوں بیچ گنبد رکھا، اس گنبد کے اوپر چادریں چڑھائیں جسے آج تعزیہ کا نام دے کر اٹھا کر روڈوں پر گھمایا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اندر علیہ باللہ حضرت حسین تشریف فرما ہے، اور یہ سلسلہ بھی شروع کرنے والا وہی معز الدولہ دہلوی ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ دونوں باتیں بیان کرنے کا مقصد نفرت کو فروغ دینا نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ دعوت فکر دینا ہے کہ کسی کی دیکھم دیکھا کوئی کام کر کے اسے عبادت مت سمجھو، ہر عمل کی تحقیق کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی وسیع و عریض علم اور دین سے نوازا ہے۔ اس میں تحقیق کر کے جو کام اہل بیت اطہار نے کیے ہیں، جو کام واقع کربلا سے بچنے والے غازیوں نے کیے ہیں، میرے مسلمان دوستو وہ کام کیے جائیں تو قابل عبادت بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں۔ اگر وہ کام ان شہداء نے یا ان غازیوں نے یا ان کے بعد والوں نے نہیں کیے، میرے مسلمان دوستو آج کے کسی کے کہنے سے وہ کام عبادت نہیں بن جاتا، نہ ہم اسے عبادت تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کاموں کو کبھی ہم ہونے دیں گے۔ آخری بات، محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کے اندر کرنے کے کام دو ہیں۔ نمبر 1، 9 یا 10 محرم الحرام یا 10 یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے مسلمان دوستو ایک عمل تو یہ کرنے کا ہے کہ روزہ رکھیں، دوسرا عمل اگرچہ احادیث ضعیف ہیں لیکن کثرت روات کے اعتبار سے وہ قابل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر، میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق کے اعتبار سے وسعت کرو، اچھا سے اچھا کھانا پکاؤ۔ عام ایام میں ایک قسم کا کھانا پکتا ہے، 2 قسم کا پکاؤ، ساتھ میں میٹھا پکاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، محلے والوں کو نہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پورے سال رزق میں برکتیں اور وسعتیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔